شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الآخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وقال الآخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے انسان پر کچھ ایسے بھی معاملات آ جاتے ہیں
ایسے بھی معاملات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جہاں دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے بھی معاملات آتے ہیں جہاں عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور ایسے تنگ رستے کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے جہاں اس کو کہیں بھی راستہ نکلنے کا نہیں ملتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس وقت بھی ایک ایسا دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، جو اس وقت بھی انسان کو سہارا دینے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کی مناجات کو سننے والا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو ان مشکلات سے، ان مصیبتوں سے، ان تکالیف سے جہاں لوگ بے سہارا چھوڑ جاتے ہیں، جہاں لوگ ساتھ چلنا برداشت نہیں کرتے، وہ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ اللہ رب العالمین کی ذات کا دروازہ ہے۔ انسان جب بھی لاچار ہو کے کسی مجبوری کے تحت، کسی آزمائش کے اندر، کسی مصیبت کے اندر جب بھی اس ذات کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ اللہ 20ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اے کائنات کے لوگوں، مجھے ایک بات کا جواب دو، جب تم مصیبت کے اندر ہوتے ہو، لاچار ہوتے ہو، جب تمہاری مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوتا، اس وقت بتاؤ کون دور کرتا ہے تمہاری تکالیف کو، پریشانیوں کو؟ ویکشف السوء، اور تمہیں تکلیفوں سے کون نکالتا ہے؟ اس وقت بھی نکالنے والی ذات، ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک مومن کے لیے دعا کرنا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جس مرضی موقع پہ اپنے رب کو پکارے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، وہ واحد ذات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ من لم یسأل اللہ غضب علیہ۔ کائنات کے اندر اگر کسی سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اگر نہ مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ واحد اللہ کی ذات ایسی ہے، جس سے مانگا جائے تو راضی ہوتا ہے، جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دعا اللہ کے ساتھ ملاتی ہے، یہ دعا اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال رکھتی ہے۔ آج ہم نے اس دعا کو چھوڑ دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کے دنیا کے اندر بھیجا، اور ان دونوں نے، ہماری ماں حوا علیہ السلام نے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے، جب اس تکلیف کو محسوس کیا اور اپنی غلطی مانتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے یہ التجا کرتے ہیں، یہ التماس کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں، اے رب العالمین، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمایا، جو ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں، ان لم تغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو اے اللہ یہ بات یاد رکھنا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے اس روح زمین پہ آ کے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے حضور دعا کی تھی، اللہ سے التجا کی تھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر معاف فرما دیا اور فرمایا، اب فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ اللہ نے یہ کلمات سکھلائے تھے، اللہ نے یہ کلمات سکھلانے کے بعد فرمایا، مجھ سے اس طرح التجا کرو، میں تمہاری باتوں کو مانتے ہوئے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور یہ دعا ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔
لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، اللہ خود کہتا ہے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، جو تم کہو گے میں تمہاری بات کو سنوں گا بھی۔ یہ بات یاد رکھو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس نے تکبر کرتے ہوئے، جس نے غرور کرتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے، مجھ سے نہ مانگا، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ضرور داخل کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں خالق اور مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہاری خواہشات کو جانتا ہوں، میں نے تمہارے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں تم سارے فقیر ہو، اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے جو غنی ہے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ بے پرواہ بھی ہے، الحمید، اور وہ قابل تعریف ہے۔ تو ہم مانگتے کیوں نہیں؟ ہمیں مانگنا چاہیے اپنے رب سے۔ اللہ تو اعلان کرتا ہے مجھ سے مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کے سامنے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ثم انی دعوتہم جہارا، میں ان کو دن رات دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا ہوں، ان کو بتلاتا رہا ہوں یہ اللہ ہے، یہ اس کی ذات ہے، اس کی عبادت کرو، یہ میں نبی ہوں اس کا۔ اللہ میں نے ہر طرح ان کو دعوت دی ہے، دن کو بھی دی ہے، رات کو بھی دی ہے۔ اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے کھلے عام بھی دعوت دی ہے اور چھپ چھپا کے بھی دعوت دی ہے۔ اے اللہ یہ دعوت کے باوجود، سیدھے ہونے کے باوجود بجائے یہ الٹا ہو گئے ہیں، ان کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اے اللہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرما، لا تذرنی فردا، اللہ اس کائنات کے اندر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه واهله من الكرب العظیم، جب ان مشکلات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی فریاد کو سنا، ہم نے ان کی پکار کو سنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو سننے کے بعد اس دنیا کے اندر جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے تھے بس وہی بچے تھے، باقی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ جو بے یار و مددگار ہو جائے وہ اللہ کا در، اس کا در کھلا ہوا ہے، وہاں آ کے التجا کرے، اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو سنے گا، اللہ اس کی مشکلات کو حل کرے گا۔ اس دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور ایسی بیماری تھی کہ بیوی ساتھ چھوڑ گئی، بچے ساتھ چھوڑ گئے، اہل و عیال ساتھ چھوڑ گئے، عزیز و اقربا نے ساتھ چھوڑ دیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کی سپرد معاملات ہیں، برداشت کر رہے ہیں، جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے سب کچھ ٹھیک لکھا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 دوست ان کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ ان کے دوست تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو ان دونوں نے آپس میں یہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گزرے، کہنے لگے لگتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اللہ میں تو اس وجہ سے اس بیماری کو، تکلیف کو برداشت کر رہا تھا، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ اب تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ اس بندے سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ پہلے تو میں برداشت کرتا رہا، تیری آزمائش تھی، لیکن اب لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اللہ یہ جس مصیبت، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر اللہ تو نے مبتلا کیا ہے، انت ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے، اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔
اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی فاستجبنا له فکشفناه ما به من ضر وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین، جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما کے ہم نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کے اوپر بارش نازل کی اور اس کے اندر سونے کی ٹڈیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اوپر پانی بھی بہا رہے ہیں اور ان سونے کی ٹڈیوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے آواز دی ہے ایوب کیا ہم نے تمہیں اس مال سے غنی نہیں کر دیا، بے پرواہ نہیں کر دیا؟ کہا اللہ کیا تو ہے لیکن اللہ تیری رحمت سے میں کبھی نا امید نہیں ہو سکتا، یہ تو تیری رحمت ہے، میں تو اس لیے اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے اس خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور میری اس بھائی سے گزارش ہے جو اپنی بیماری سے بالکل نا امید ہو چکا ہے اس دعا کو یاد کر لے اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرا رب ضرور اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین اسی صورت کے اندر ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے کا بھی تذکرہ کیجئے۔ وَظَنُّونِ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس کے لیے زمین کو تنگ نہیں کریں گے۔ قوم کو سمجھایا، قوم نے بغاوت اختیار کی، کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، قوم سے ناراض ہو گئے، اللہ کے حکم کے بغیر ہی اس بستی کو چھوڑ کے نکل گئے، کشتی کے اندر سفر شروع کر لیا۔ کشتی میں بیٹھے، سامان کافی زیادہ تھا، سامان سمندر کے اندر پھینکا، پھر بھی کشتی کے اندر میانہ روی نہ آئی۔ فرمایا ہمارے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، سارے اپنے گریبان کے جان کے اندر چیک کرو کس نے کوئی زیادتی یا ظلم کیا ہے جس وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی نہ نکلا، قرآن ڈالا گیا، قرآن اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، کہا نہیں یہ معتبر شخصیت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے اس دور کے اندر جو نبی ہوتا تھا وہ ایک علاقے کی طرف منتخب ہوتا تھا، مثال کے طور پہ اس مسجد کی طرف نبی اور ہے، دوسری مسجد کی طرف بستی کی طرف نبی اور ہے، تیسری بستی کی طرف نبی اور ہے۔ ان بستی والوں کے اندر یعنی کشتی والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ یونس علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، رسول ہے، یعنی وہ بھی ایک عالم دین کی حیثیت سے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے یہ معتبر شخصیت ہے، ان کو نہیں پھینکا جائے گا۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اللہ اکبر، سمندر کا اپنا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب مچھلی نے اس یونس علیہ السلام کو اس طرح چکر لگائے نا اس سمندر کے اندر، تفاسیر کے اندر لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سنا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نہیں ظلم کیا ہے، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تیرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جب یونس علیہ السلام نے اس طرح کشتی یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر ان تسبیحات کو کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اس طرح ہمیں نہ پکارتے لَلَبِثَ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر ہمیں مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام نہ پکارتے تو فرمایا قیامت تک کے لیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ فرمایا یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فاستجبنا له، ہم نے ان کو نجات دی، ونجیناہ من الغم، ہم نے بہت بڑے غم سے ان کو نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اپنے ماننے والوں کو اسی طرح غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کی اور کسی چیز کا سہارا نہیں لیا تھا، اپنے خالق اور مالک کو پکارا تھا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اپنی دعا کے اندر اس دعا کو شامل کرتا ہے، یہ لفظ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی والے یونس کی دعا کو اپنی دعا کے اندر پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی صورت کے اندر آگے اللہ رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں سورہ مریم کے اندر، اس سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر، اور پھر سورۃ الانبیاء کے اندر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ ان کی والدہ اور ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے، ان کی کفالت یہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، ان کے ذمہ لگ گئی بات۔ اللہ اکبر۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا۔ زکریا علیہ السلام نے کفالت کرنا شروع کر دی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی مریم علیہ السلام بچی کے پاس آتے تو دیکھتے وہاں تر و تازہ پھل پڑے ہوتے اور بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران پریشان ہو جایا کرتے تھے، ایک دفعہ، دو دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، دروازہ بند ہے، روشن دان بھی نہیں ہے، کوئی آ بھی نہیں سکتا، کوئی جا بھی نہیں سکتا، یہ بیٹی خود بھی جا کے لے کے نہیں آ سکتی، اور بڑی بات یہ ہے کہ بے موسمی پھل ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا قالوا یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہنے لگے زکریا علیہ السلام یہ کہاں سے آیا پھل؟ کہنے لگے یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 100 سال کے قریب عمر ہے، اور سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح تذکرہ کیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اذ نادى ربه انی مسنی، یہ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کتنے پیارے انداز کے اندر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ کہا اللہ اب تو میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اللہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اور میرے بھائیو جب بھی اللہ سے دعا کرو یہ الفاظ ضرور اپنی دعا کے اندر کہا کرو، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ مانگتے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی میں نے تم سے مانگا ہے نامراد نہیں تو نے لٹایا، نا امید ہو کے نہیں لوٹا۔ کہا مریم یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا اپنے بندے زکریا کو بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ تیرے پاس اسباب کی کیا کمی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو نے حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ تیرے ہاں کون سی کمی ہے؟ جیسے ہی دعا کی اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا یہ بات یاد رکھو، ہم تمہیں بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ نام کا بندہ اس دنیا کے اندر پہلے کوئی نہیں آیا، نبیہ ہماری طرف سے نبی بھی ہوگا اور صالحین کے اندر اس کا شمار ہوگا۔ مصیبتیں دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتا ہے دنیا کائنات کا خالق اور مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، میری ملکیت ہے سب کچھ، میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دوں، جسے چاہوں صرف بیٹیاں دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ انہ علیم قدیر، وہ خالق اور مالک ہے، اس کو کائنات کی کوئی بھی چیز پوچھ نہیں سکتی۔ لوگ در در کے دھکے کھاتے ہیں اولادیں لینے کے لیے،
فلاں بابا جی کے پاس، فلاں دربار کے پاس، فلاں قبر والے کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، تو جب سفر کر رہے تھے تو رستے کے اندر دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک سیرت اچھا بیٹا عطا فرما دے۔ تو بیٹا بھی دیا تھا تو اللہ نے نبی بنا کے دیا تھا۔ اس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے جو مالک اور خالق راضی ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ کسی غیر اللہ کے لیے عبادت ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا حلال ہے، نہ کسی کے سامنے قیام کرنا حلال ہے، نہ کسی کے سامنے دعا کرنا حلال ہے۔ دعا بھی کرنی ہے تو اللہ کے سامنے، سجدہ بھی کرنا ہے تو اللہ کے سامنے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قبر والے کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ فرمایا تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو جو نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب وہ اللہ تمہیں تکلیف پہنچا دے اس اللہ کے علاوہ تمہیں اس تکلیف سے کوئی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بس ہم دعا کرنے تو جاتے ہیں، اور کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم سجدہ تو نہیں کرتے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، نیک ہے، ولی اللہ ہے، اللہ والے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے کائنات کے لوگوں میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کان کھول کے سن لو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا جن تم غیر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ تو بیچارے اتنے کمزور ہیں، سارے مل جائیں مکھی بنانا چاہے مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ آج ہمارے ذہن کے اندر ایک ایسی بات اور ایک ایسا خاکہ بنا دیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ کیوں نہیں سنتا؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بڑے افسر کو ملنے سے پہلے کسی چھوٹے افسر سے ملنا پڑتا ہے، یہ رابطہ ہے۔ جب تک ایسے نہیں ہوگا اللہ تک تمہاری بات نہیں پہنچ پائے گی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے گا، اہل عرب مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ وہ بتوں کو کیوں پکارتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان بتوں کے سامنے فریاد کرتے ہیں، یہ بت ہماری بات آگے اللہ تک پہنچاتے ہیں، پھر اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے سامنے اللہ کے متعلق اس طرح کی بات سچ کہتا ہے اللہ قرآن کے اندر، وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ کائنات کے لوگوں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تو انہیں اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کو عام انسانوں کے ساتھ ملاتے، دنیا کے ساتھ ملاتے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے کسی نے آواز دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ملنا تھا، نبی علیہ السلام نے اندر بلا لیا، رات کا وقت ہے، آج بات کرنی ہے، جو بھی مسئلہ مسائل پوچھنا ہے۔ کہتے میں نے کہا کوئی پرسنل معاملہ ہوگا، میں پردے کے اس طرف بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام اس طرف بیٹھ گئے، حضرت خولہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آرام اور سکون کے ساتھ اور اتنی ہلکی آواز کے ساتھ بات کر رہی تھیں کہ میں ساتھ پردے کے دوسری جانب بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ حضرت خولہ کیا بات کر رہی ہیں۔ کہتی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے،
میں پردے کے اس طرف بیٹھی ہوئی تھی، میں نے نہیں سنا کہ حضرت خولہ نے کیا بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ عرش والے رب نے 7ویں آسمان پہ حضرت خولہ کی بات کو سن لیا تھا، اور اسی وقت میرے رب نے قرآن نازل کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ جو عورت آپ کے پاس آئی ہے اپنے خامن کی شکایت کرنے کے لحاظ سے کہ ان کے خامن نے ان کو کہہ دیا تھا تو میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح میری ماں حرام ہے، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بوڑھی ہو گئی ہوں، کہاں جاؤں گی، کہاں دھکے کھاؤں گی، میری اولاد ہے، میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے، عرش والے رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ کہتے میری سنتے نہیں، ان کی موڑتے نہیں۔ جو ذات اپنے متعلق کہتی ہے من حبل الورید، میں انسان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس ذات کے متعلق تم اس طرح ہیلے بہانے بناتے ہو۔ کبھی پکار کے تو دیکھو اس ذات کو، کبھی اس خالق سے مانگنے کا جس طرح حق ہے اس طرح مانگ کے تو دیکھو۔ میرا رب تو کائنات کے لوگوں کی اس طرح لاج رکھتا ہے، فرمایا جو اللہ کے اوپر کچھ بندے ایسے نیک ہیں جو اللہ کے اوپر قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ یہ کام ایسے ہو کے رہے گا، اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے اس طرح کام کر دیتا ہے۔ ہم نے اس اللہ کی قدر ہی نہیں کی، ہم نے اس اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ اللہ کتنا بردبار ہے، وہ کتنی بڑی خالق اور مالک ہونے کے لحاظ سے کتنی بڑی ذات ہے، اس کے لیے ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں، ہماری بات اللہ نہیں سنے گا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں نا کہ اللہ کیا ہماری دعاؤں کو، ہماری پکار کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو ان کو بتا دیجئے اللہ تمہاری دعا کو سنتا بھی ہے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ سے جو مانگا ہے دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں اندیر نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کے لحاظ سے اللہ ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن قبول ہونے کے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ وہی چیز عنایت فرما دے۔ اللہ سے گاڑی مانگ رہا ہے، اللہ سے مکان مانگ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کو عنایت فرما دے۔ کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، وہی چیز اس کو مہیا کر دے۔ نمبر 2 بات، جو اس نے مانگا تھا وہ تو نہیں اس کو ملا، اس کے اوپر جو آفت، مصیبت، تکلیف، پریشانی آنے والی تھی اللہ رب العالمین نے اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی کو ختم کر دیا۔ نہ ہی وہ چیز ملی، نہ ہی وہ مصیبت ٹلی جو آنے والی تھی۔ اب تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب اس کو اجر دینے لگے گا نا، بڑے انبار لگے ہوئے ہوں گے، پہاڑوں کی طرح اس کے اجر بن چکے ہوں گے، تو کہے گا اللہ میں نے اتنے عمل تو کیے ہی نہیں، یہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ فرمائیں گے او میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر جو بھی دعائیں کی تھی میں نے ان کا صلہ تمہیں دنیا کے اندر نہیں دیا تھا، میں نے تمہاری ان دعاؤں کو مؤخر کر دیا تھا، آج ان دعاؤں کا تمہیں اجر اور بدلہ مل رہا ہے۔ اس وقت اللہ سے کہے گا بندہ ہائے کاش دنیا کے اندر اللہ میری کوئی بھی دعا اس طرح قبول نہ ہوئی ہوتی اور تو ساری دعاؤں کو میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یستحیی من عبدی، مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ اذا رفع یدیہ، جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ان یردہما صفرا، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ میرے بھائیوں، ہم اس ذات سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم دنیا والا حساب سمجھتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے آخری فرد تک سارے لوگ ایک چٹکن میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور سارے ہی اپنے اپنے متعلق اپنی اپنی دعا کریں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دعا کریں، اللہ مجھے یہ نعمت چاہیے، اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ ہر انسان کو دے دوں گا۔ فرمایا انگلی سمندر کے اندر ڈوب کے اس کو باہر نکالو، جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگا ہے میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمینوں آسمان کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں۔ تو ہم کیوں جھجک محسوس کرتے ہیں اس ذات سے مانگنے کے لحاظ سے؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اس سے مانگتا نہیں، اور اس بندے سے میرا رب خوش ہوتا ہے جو اس سے بار بار سوال کرتا ہے، جو اس سے بار بار مانگتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ تو بھائیو ہم نے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانے، کسی بندے کے پاس جا کے دعا نہیں کرنی، کسی قبر والے کے پاس جا کے دعا نہیں کرنی۔ کیسے کیسے عظیم لوگ، حقیقت بات ہے، اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوا تھا تو اس کا دھیان ایک ایسے متقی پرہیزگار بندے کے اوپر پڑا جس کا نام سالم بن عبداللہ تھا۔ ہلکا سا امامہ، کوئی اتنے زیادہ پیسوں کا نہیں تھا، ہلکا سا لباس پہنا ہوا تھا، تقریباً یہ ساری قیمت ملائیں تو 13 دینار بنتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ؟ کہنے لگے یہ سالم بن عبداللہ ہے، متقی پرہیزگار مفتی ہیں۔ اور ان کے والد محترم عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اللہ نے جو مجھے بیٹا دیا نا یہ اپنے دادا کی طرح بڑا ہی عقل مند انسان ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے، ہشام بن عبد الملک بن مروان نے اپنے پاس بلایا، حضرت صاحب بات سنیے، پاس بلا لی، سنی حاجتاً، جناب غلام حاضر ہے، اگر کوئی آپ کا مطالبہ ہے، کوئی چیز چاہیے، کوئی حاجت ہو تو میں آپ کی حاجت کو پورا کر دوں گا، سوال کیجیے۔ اللہ اکبر! جو حضرت سالم بن عبداللہ نے جواب دیا نا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی بات ہے۔ کہنے لگے انی لاستحیی من اللہ ان اسأل فی بیت غیرہ، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے کسی اور سے سوال کروں۔ اللہ اکبر! اس نے بڑی بے عزتی محسوس کی، یہ بندے نے مجھے کیا دیا ہے، کیسا جواب دے دیا ہے۔ اس نے انتظار کیا، اس نے کہا ابھی انہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، فارغ ہوں گے پھر میں ان کو ملوں گا۔ انتظار کرنے کے لحاظ سے بیٹھ گیا۔ جب سالم بن عبداللہ فارغ ہوئے، مسجد سے باہر نکلنے لگا، یہ بھی پیچھے پیچھے، پھر جا کے روک لیا، کہا حضرت صاحب کوئی سوال ہے تو کیجیے، اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کہنے لگے من حوائج الدنیا او من حوائج الآخرہ، کیا آپ میری دنیا کے لحاظ سے کوئی خواہش پوری کریں گے کہ آخرت کے لحاظ سے خواہش پوری کریں گے؟ اللہ اکبر! کہنے لگا جناب آخرت کا تو میرے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں اس لحاظ سے آپ کے معاملات کو پورا کر دوں گا۔ اللہ کی قسم اس متقی انسان نے اتنی پیاری بات کی، کہنے لگے اللہ کے بندے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، سالم بن عبداللہ نے کبھی اس ذات سے سوال نہیں کیا دنیا کا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تجھ جیسے انسان سے میں کس طرح مطالبہ کروں جو اس دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ میں تجھ سے کیوں مانگوں؟ میں اس سے مانگوں گا جو خالق اور مالک ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ اس نے شرم کے مارے اپنا منہ چھپایا اور واپس ہونے لگا۔ اس ذات سے مانگیے، اس ذات سے اپنا تعلق بحال کیجیے، اس ذات سے مانگیں گے تو وہ ذات خوش ہوگی،
اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، اپنی دعا کے اندر یہ بھی الفاظ کہا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ اللہ ایسا علم نہ دینا جس کے ساتھ مجھے نفع نہ حاصل ہو سکے، ایسا دل نہ دینا جس کے اندر اللہ تیرا ڈر اور خوف نہ ہو۔ من نفس لا تشبع، اللہ ایسا نفس نہ دینا جس کی خواہشات ہی ختم نہ ہو۔ ومن دعاء لا یسمع، اللہ ایسی دعا نہ ہو جو اللہ تیرے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آئے ہم اپنے خالق اور مالک کی قدر کرتے ہوئے، اس کی ذات کو پہچانتے ہوئے، جس طرح اس ذات کو مانتے ہیں اسی طرح اس ذات سے ہمیں مانگنا بھی چاہیے، غیر اللہ سے نہ مانگیے۔ فرمایا جس انسان نے اپنا معاملہ غیر اللہ کے سپرد کر دیا، وہ چاہے تو اس کے معاملے کو حل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ اس معاملے کے اندر اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، انشاءاللہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا اللہ انشاءاللہ اس کی خواہشات کو قبول فرمائے گا۔ اور آج سے ہم نے انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، ہر موقع پہ دعا قبول ہو، فرمایا اس انسان کو چاہیے کہ خوشحالی کے اندر بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ یہ نہیں مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو پھر ہی دعا کرے، فرمایا خوشحالی کے اندر بھی دعا کرتا رہے گا، اللہ اس کی ہر آفت کو، مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور فرمایا جو دعا کرتا ہے اللہ اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبت اور آئندہ آنے والی مصیبت، اللہ ان دونوں مصیبتوں کو دعا کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے اپنی رحمت سے دور فرما دے، اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔